مجھے اچھی طرح یاد ہے اور حضرت شیخ کے ہزاروں تلامذہ اس بات کے شاہد ہیں کہ رات کو 12 1 بجے تک وہاں طلباء گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو گلاب کے پھول ہیں یہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت امام القراء قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدیق بلوچ۔ آج ہمارے پاس بڑی معزز شخصیت تشریف لائے ہیں۔ آپ حافظ بھی ہیں، آپ قاری بھی ہیں۔ آپ کو ان بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے جو لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، زندگی کے کوئی 40 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا سکھایا ہے۔ آپ بہت اچھے ممتحن ہیں، آپ بہت اچھے مشفق استاد ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہیں۔ آپ سے جب بھی ملیں نیا جذبہ ملتا ہے اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں محترم جناب الشیخ قاری عنایت اللہ ربانی کشمیری صاحب۔ آج ہم شیخ سے جانیں گے کہ ان کے استاد محترم قاری محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سے سبع عشرہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ ان شاگردوں و تلامذہ میں سے ہیں جن سے شیخ بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، کتاب کا نام ہے مقالات ربانیہ۔ اس میں میاں افضل صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کے کتنے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ہزاروں میں شاگرد ہیں جو قرآن پاک سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان ہزاروں شاگردوں میں سے وہ کون سے شاگرد ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے چند اساتذہ کا نام گنوایا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب مجھے وہ بتائیں ایسا ایک آپ کا شاگرد جس پر آپ کو ناز اور فخر ہے، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں اور جس پہ آپ کو بڑا پیار آتا ہے۔ تو آپ کہنے لگے وہ میرے شاگرد قاری عنایت اللہ ربانی کشمیری ہیں۔ تو محترم سامعین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں شیخ قاری عنایت اللہ ربانی صاحب۔ آپ سے جانیں گے کہ ان کے استاد محترم قاری محمد ادریس العاصم صاحب کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی تعلیم اور ان کی تعلیمی خدمات، چونکہ ان کے ساتھ کافی قربت رہی ہے اور ان کے کافی قریب رہے ہیں۔ تو آج شیخ سے جانتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام محترم محمد صدیق بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج آپ نے ایک بڑی ہی عظیم اور عظیم ترین ہستی اور شخصیت کے بارے میں مجھ سے کچھ جاننے کا موقع اور مجھے کچھ بتانے کا موقع میسر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شیخ امام القراء قاری محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے والد محترم حاجی محمد یعقوب صاحب، وہ سید ابو بکر غزنوی اور سید داود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی دوستوں اور مشیروں میں سے تھے۔ حضرت کے تحفیظ القرآن کے بعد الشیخ قاری محمد اظہار احمد التھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس شعبہ تجوید و قرات کے لیے داخل کرایا گیا۔ قاری احمد دین صاحب رحمۃ اللہ سے حفظ کیا، حضرت تھانوی صاحب سے روایت حفظ کی تکمیل کی، پھر جامعہ اسلامیہ میں گجرانوالہ میں الشیخ علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخلہ لیا۔ وہاں سے درس نظامی بڑے بہترین اور کامیاب ترین تلامذہ کی صف میں کھڑے ہو کر انہوں نے مکمل کیا۔ حضرت شیخ صاحب نے مجھے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی اپنے استاد محترم کے حوالے سے کہ جب آپ بیضاوی وغیرہ پڑھاتے تھے تو وہاں جو قراءات آتی تھیں وہ حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ ان قراءات کو پڑھ کر سناتے تھے کہ اس کلمہ میں کون کون سی قراءتیں پائی جاتی ہیں، اور پھر شیخ صاحب مجھے بتانے لگے کہ میری طرف منہ کر کے کہتے ہاں جی قاری صاحب ایسا ہی ہے؟ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں حضرت آپ نے درست فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ اتنے بڑے شیخ الحدیث مفتی کہ وہ قراءات کے اوپر بھی اتنا عبور رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا قاری بچیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اور اسی طرح موجودہ محمدی تبلیغ کے امیر محمدی جماعت کے شیخ الحدیث مولانا حافظ الیاس عصری حافظہ اللہ وہ حضرت شیخ کے نامور اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد رسوڑی والی مسجد میں بطور مدرس تدریس شروع کی۔ حالات کے تغیرات میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت شیخ صاحب کو باقی تدریسی امور میں تجوید کی کلاس بھی سونپ دی گئی۔ پہلے صرف حضرت شیخ صاحب درس نظامی کی کلاس کو پڑھایا کرتے تھے، اور وفات سے چند دن قبل ہی انہوں نے یہ بات دوبارہ مجھے بتائی تھی کہ تقریباً 12 سبق تھے جو میں اکیلا خود پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ صاحب نے سعودیہ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے مکمل تعلیم کی۔ الشیخ عبدالفتاح المرصفی ان سے انہوں نے دوبارہ قرأت عشرہ صغریٰ اور کبریٰ وہ مکمل تعلیم ان سے دوبارہ حاصل کی، اور ان کے گھر جا کر وہ پڑھتے رہے۔ اور شیخ صاحب نے مجھے بتایا ابھی میرے پاس وہ ڈیٹ میں وہ جو نوٹس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں کہ ان کے گھر جایا کرتے تھے اور حضرت شیخ ان کو کئی گھنٹے ٹائم دیتے تھے۔ تو بہت بڑے شیخ تھے وہ، اور ان سے پڑھنا اور استفادہ کرنا یہ حضرت شیخ کے لیے اس دور میں بہت بڑا اعزاز تھا۔ جب وہاں سے پڑھنے کے بعد واپس آئے، بیرون ممالک سے کئی جگہوں پر حضرت شیخ صاحب کو آفر ہوئی۔ طلباء کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ صاحب کی جماعت کے ساتھ، ملک کے ساتھ ان کی محبت دیکھیں، کتنی بڑی بڑی آفرز انہوں نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے کہا میں اپنے ملک میں جا کر کام کروں گا، اور پاکستان کے اندر ان اداروں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور ان بزرگ شخصیات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت شیخ صاحب کو بڑی بڑی آفرز کیں کہ آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں، آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں، ہمارے ادارے میں۔ لیکن حضرت شیخ نے کہا کہ میں نے جہاں سے پڑھانا شروع کیا تھا میں اسی جماعت کے کہنے پر میں پھر وہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا میرا آخری دن بھی وہیں ہو۔ صدیق صاحب آپ نے بڑا دردناک یہ پہلو چھیڑا ہے۔ ہماری حالت اس معاملے میں بہت پتلی ہے۔ 100 روپیہ تنخواہ بڑھ جائے تو اساتذہ جو ہے اپنی مسند کو لات مار کے، یعنی اپنے پچھلے اس تجربے کو، جتنی بھی ادھر ساکھ بنی ہوئی تھی، تعلق تھا، معاملات تھے، اس سارے کو انہوں نے ختم کر کے اگلی طرف جانا شروع کر دیا تنخواہ کے لیے، پیسوں کے لیے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، مدارس کے منتظمین، ناظمین حضرات، ان کی خدمت میں بھی میں یہ درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے، غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ جہاں لفظ انسان انس سے بنا ہے، وہیں لفظ انسان نسیان سے بنا ہے۔ تو یہ بھول چوک انسان کا خاصہ ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے۔ تو جو احباب اقتدار ہیں مساجد و مدارس کے، ان سے بھی یہی درخواست ہے، جیسے قراء کرام کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اساتذہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس طرح ان سے بھی یہی دست بستہ عرض ہے کہ وہ تعمیری سوچ لے کر اساتذہ کو لے کر ساتھ چلیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو جو ہے نا وہ چھٹی کروا دی۔ جب بھی میں امتحان لے کے آ رہا تو راستے میں ایک میرے دوست ملے، انہوں نے پاکستان کی بہت بڑی ایک نامی گرامی ہستی اور ادارے کا نام لیا کہ وہاں جو حضرت قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ بوڑھے ہو گئے۔ اس مدرسے کے جو بڑے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ سے پڑھایا نہیں جاتا۔ صدیق صاحب یہ دکھ بھری داستان ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ سے پڑھایا نہیں جاتا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ اب آپ ادارے کو خیر بات کہہ دیں۔ میرے اس دوست نے، عینی شاہد نے یہ بات بتائی آج کے دن میں جو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ قاری صاحب نے اتنی ٹینشن لی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ فیصل آباد لائے گئے الائڈ اسپتال میں، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد پھر کوئی اس طرح کی بات ہوئی، پھر اٹیک ہوا، پھر وہ جام پر نہیں ہو سکے، دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسی مدرسے کے محتمم صاحب ان کے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ابھی ہم نے نیا استاد لانا ہے تو جگہ خالی کر دو۔ اب وہ قاری صاحب جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا،
وہ پتہ نہیں جھنگ کے علاقے کہاں سے وہ آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو بہرحال دونوں طرف میں شکایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اساتذہ کرام کو جو ہم خدمت قرآن پر مامور ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے خاص فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اس کے بعد جو احباب انتظامیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و تحمل کی توفیق دے کہ وہ تحمل کے ساتھ اس قرآن کی آواز کو پوری دنیا کی آوازوں پر غالب کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، نہ کہ دوسرے کندھے کو نیچے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کی تعلیمی خدمات کیا ہیں؟ حضرت شیخ صاحب نے جب سعودیہ سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے آ کر کام شروع کیا الشوڑی والی مسجد میں، مدرسۃ العالیہ تجوید القرآن۔ اس نام کے اندر بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ دہلی کے اندر ایک ادارہ ہے مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کے اندر، اس ادارے کی خصوصیت یہ تھی، یہ بھی وہ سبق ہے جو حضرت شیخ نے ایک نشست میں مجھے دیا۔ یہ جو گلاب کے پھول ہیں یہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت امام القراء قاری محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ فرمانے لگے کہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ کے اندر ہر پوسٹ میں کام کرنے والا ہر شخص قرآن کا حافظ اور قاری تھا، ایون کہ حجام ہے، خاکروب ہے، امام ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، عالم ہے، کچھ بھی کرنے والا ہے، وہ سب کے سب قاری ہوتے تھے۔ اور اسی وجہ تسمیہ سے بھی انہوں نے اپنے ادارے کا نام المدرسۃ العالیہ تجوید القرآن رکھا تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ صاحب نے جب شروع کیا کچھ عرصہ کے بعد حضرت شیخ صاحب مبعوث ہو گئے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں، اہل علم میں بھی ہوں گے جو میری بات کو سماعت فرما رہے ہیں، صدیق صاحب 4 گھنٹے میکسیمم 3 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے مبعوث کی، لیکن حضرت شیخ صاحب سارا دن گھر میں پڑھاتے تھے، ادھر مدرسے میں پڑھاتے تھے، عصر کے بعد گھر تشریف لے جاتے، عشاء کی نماز کے بعد پھر طلباء گھر چلے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور حضرت شیخ کے ہزاروں تلامذہ اس بات کے شاہد ہیں کہ رات کو 12 1 بجے تک وہاں طلباء گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہماری اماں جان جو ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں کروٹ کروٹ ان کو جنت اعلیٰ نصیب فرمائے۔ کتنے طلباء ہوتے تھے، ان کے لیے بعض دفعہ 2 قسم کے سالن کھانے اور ہر قسم کے لوازمات خود اپنے ہاتھ سے وہ تیار کر کے نیچے بھیجا کرتی تھی کہ یہ طلباء پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب کی تقریباً اس وقت الحمدللہ 50 کے قریب چھوٹی بڑی تصانیف اس وقت موجود ہیں، چند ایک اس میں سے غیر مطبوعہ ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے العاصم اسلامک بکس اور اسلامی اکیڈمی کے زیر اہتمام انشاءاللہ ان قریب وہ بھی منظر عام پر انشاءاللہ آ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اس سے پہلے ان کے اہلیہ محترمہ کے حوالے سے، حضرت شیخ صاحب نے آج تک ہمیں یاد نہیں ہے، آج تک جب تک کہ حضرت شیخ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، کہ کسی بھی اپنے آئے ہوئے طالب علم، باقی مہمان تو دور کی بات ہے نا، کسی بھی آئے ہوئے اپنے بچے کو کبھی کھانے پینے کے بغیر بھیجا ہو۔ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم نے گجرانوالہ سے آنا ہوتا تھا تو کبھی لیٹ ہو گئے ہیں تو حضرت شیخ صاحب نے کھانا نہیں کھایا، جب ہم پہنچے ہیں تو 10 11 12 بجے ہمارے ساتھ مل کے ہی کھانا کھایا ہے۔ انتہائی مہمان نواز، اور بعض دفعہ کئی کتابیں تحفتاً دے دینی۔ پھر بڑی ان کا یہ وزادار طبیعت تھی کہ خود موجود ہیں، مصلی کی جگہ دے رہے ہیں، خود موجود ہیں، درس کے لیے کہہ رہے ہیں، خود موجود ہیں، اپنے شاگردوں کو ان کو موقع دے رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ میں کافی عرصہ پڑھائی کے دوران بھی حضرت شیخ کے ساتھ رہا ہوں۔ پھر جب حضرت شیخ صاحب کی اجازت سے سائیوال کی جماعت جامع رحیمیہ کے لوگ مجھے وہاں لے گئے تو اس وقت بھی میرے علم میں ہے آنا جانا رہتا تھا۔ پھر میں واپس گجرانوالہ شفٹ ہو گیا تو حضرت شیخ صاحب کا یہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بات کو ایک دفعہ سمجھاتے تھے، پھر نارمل ذہن کے لیے دوسری دفعہ مزید سلیس انداز میں پھر سمجھاتے تھے، پھر تیسرے انداز میں اور نیچے آ کر بالکل کند ذہن بچہ جو ہوتا تھا پھر اس کو اس انداز میں سمجھاتے تھے کہ تقریباً کند ذہن سے کند ذہن غبی سے غبی بچہ اس کو بھی بات کی سمجھ آ جاتی تھی۔ اگر پھر بھی کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی
پھر کسی کو کہہ دینا چلو بھائی اس کو سب یاد کراؤ، اسے سنو اور اس کو میری طرف بھیجو۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا ان کا، حضرت شیخ صاحب کا۔ یہ اساتذہ کے لیے یہ بات خصوصی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی حضرت شیخ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے تلامذہ کو اپنی موجودگی میں کسی کو سبق یاد کروانا، کسی سے سبق سننا، اس کو اجرا کروانا، سننا، یہ طریقہ کریں، اس سے بندے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ فارغ ہو کر کسی مسند پہ بیٹھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر جھجک نہیں رہتی۔ جس نے اپنے استاد کی موجودگی میں کوئی بات کسی کو سمجھا دی ہے، پڑھا دی ہے، اور حضرت شیخ صاحب نے اس کو ویریفائی کر دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ آگے جا کے مطلب شیخ صاحب کا پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ معلم بنا رہے ہوتے۔ جی بالکل، بلکہ تربیت کرتے تھے۔ ہاں جی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی دوست کا خط آیا، اس نے کہا کہ علامہ جزیری نے باب الراعات لکھا ہے، تو اس میں باب الراعات میں راعات کیسے نکالیں گے، یا اس میں تو وہ پوری راعات سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو قارئین کرام کو پتہ ہے کہ باب الراعات کے سلسلہ میں حضرت شیخ صاحب نے اپنی تحبیر التجوید میں اس کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ 12 حالتوں میں پر الگ بیان کی ہیں، 7 حالتوں میں باریک ان کو الگ بیان کیا ہے، 7 حالتوں میں مختلف فی ان کو الگ بیان کیا ہے، جبکہ علامہ جزری کا اسلوب اور تھا۔ اور آپ ان کے علم کا اندازہ لگا لیں، علامہ جزری وہ ہستی ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی علامہ جزری کے شاگرد تھے، اور علامہ جزری کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، 1 لاکھ احادیث کے حافظ تھے علامہ جزری۔ تو علامہ جزری خیر الکلام ما قل و دل کے تحت بڑی مختصر بات کرتے تھے، 2 باتیں ہیں تو ایک چھوڑ دینی ہے انہوں نے، ایک کو بیان کر دینا ہے، تو یہ ان کا بڑا خاص طریقہ تھا۔ مجھے شیخ صاحب فرمانے لگے اس کا جواب بھیجو، چلو اللہ نے جو توفیق دی، جواب لکھا، انہوں نے ویریفائی کر دیا، اس کو پوسٹ کر دیا کہ اس میں سے باب الراعات میں ساری راعات موجود ہیں، ان کو غور سے پڑھا جائے تو وہ الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے۔ شیخ ادریس العاصم صاحب کے جو قابل ذکر تلامذہ ہیں، ان کے معروف شاگرد ہیں، استاد بنے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، تو ہمیں ایک تو ان کے بارے میں بتائیے، اب وہ کون اور کہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا ایک سوال میں جو میرے ذہن میں بھی آیا کہ جہاں پہ شیخ ادریس صاحب نے پوری زندگی گزاری، جس مدرسے میں، جس ادارے میں، وہ ان کا اپنا ادارہ تھا۔ اگر اپنا نہیں تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تنخواہ پہ کام کرتے تھے، اور اگر تنخواہ پہ کام کرتے تھے تو بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس کی چپکلش ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی ایک جگہ پہ ہی گزار دینا، اس میں راز کیا ہے؟ اور ایک تیسری بات جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ کی اولاد کے بارے میں بتائیے، ان کے بیٹے بیٹیاں وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ اور چونکہ عام جو ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شیخ کے آل اولاد کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ سب سے پہلی بات ہے ان کے نامور اجل تلامذہ۔ حضرت شیخ صاحب کے تلامذہ میں سے ماشاءاللہ اکثر جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی جگہوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ ترتیب سے میں کچھ اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاری محمد یعقوب صاحب مانسرے میں کام کر رہے ہیں۔ قاری محمد صدیق صاحب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح قاری نوید الرحمن شاکر ہزاروی اور قاری ابو بکر منشاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہمارے ساتھی وفات پا گئے ہیں، بہت اچھے قاری تھے۔ اس کے علاوہ قاری ابو بکر عثمانی صاحب، قاری لطف اللہ صاحب گجرانوالہ میں ہیں، اور قاری محمد داود گوندلوی صاحب وہ گوندلانوالہ میں ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں۔ میں گناہ گار بھی گجرانوالہ میں جامعہ ربانیہ اسلامیہ ہمارے ادارے کے شیخ صاحب ممتحن بھی تھے اور نگران بھی تھے۔ حادثے سے 3 دن پہلے حضرت شیخ صاحب کا آخری دورہ ہمارے ادارے میں ہوا، اور اس سے پہلے جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد، آپ کو پتہ آپ کے بھائی بھی وہاں پڑھے ہیں، اس ادارے میں گئے حضرت حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ سے تعزیت کرنے کے لیے قاری نوید الرحمن شاکر صاحب کے حوالے سے۔ یعنی وہ اپنے طلباء کی بیک پہ رہتے تھے الحمدللہ، پیرانہ سالی کے باوجود وہ اپنے طلباء کی بیک پہ رہتے تھے الحمدللہ۔ اسی طرح
لاہور میں آپ دیکھ لیں قاری عبدالودود عاصم صاحب ہیں جو 53 لارنس روڈ میں پڑھا رہے ہیں۔ قاری شاہد صاحب ہیں مسجد القدس میں شعبہ تجوید میں پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح قاری عبدالباسط منشاوی صاحب ہیں جو لوکو ورک شاپ میں شعبہ تجوید و قرات کے استاد ہیں۔ اس طرح قاری سعید اللہ سعید البخاری بہت بڑے قاری ہیں اور بیگم کوٹ کی طرف کسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں۔ پورے ملک میں الحمدللہ وہ محافل حسن کی وہ قرات کی محافل حسن قرات کی زینت ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ پورے ملک میں جہاں بھی جائیں گے الحمدللہ آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ملے گا۔ پھول نگر میں حضرت استاد القرہ جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے چھوٹے دونوں بھائی قاری حسان صاحب اور قاری سلمان صاحب حضرت شیخ صاحب کے شاگرد ہیں۔ قاری خبیب میر محمدی صاحب ہیں، قاری فیاض صاحب باولپوری ہیں مسجد قدس میں، اور اس طرح شیخ الحدیث میرے برادر میری پھپھیزاد بھائی ہیں حافظ محمد عبداللہ رفیق صاحب، کچھ عرصہ انہوں نے بھی تجوید پڑھی، اور پھر ان کے بہنوئی تھے ہمارے بہنوئی قاری محمد یوسف عارفی صاحب فیصل آباد میں پڑھاتے تھے مرکز خیبر میں۔ تھوڑے دن پہلے میں اور حضرت شیخ صاحب کے بیٹے وہاں امتحان لینے کے لیے گئے۔ اسی طرح قاری نعیم صاحب ہیں وہ فیصل آباد میں ہیں۔ قاری عظیم اختر صاحب ہیں جن کو جامعہ سلفیہ میں خطیب الجامعہ کا لقب دیا گیا، اور میاں چنوں کی بہت بڑی مسجد میں وہ خطیب ہیں۔ الایمان ایجوکیشن ٹرسٹ میں وہ اس وقت الحمدللہ فیصل آباد میں پڑھا رہے ہیں اور ایم فل الحمدللہ وہ کرچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں چلتا جاؤں تو آپ کو کسی نہ کسی گلشن کی کیاری میں کوئی نہ کوئی پھول حضرت شیخ صاحب کا پورے ملک میں آپ کو الحمدللہ نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں ہی اور بالخصوص لاہور میں اور قرب و جوار کے شہروں میں کہ رات کو بڑے بڑے اساتذہ فن رات کو وہ آتے تھے اور آ کر شیخ صاحب سے پڑھ کے جاتے تھے۔ میں خود ایک مجلس میں موجود تھا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے استاد القرہ جناب قاری احمد میاں تھانوی حفظہ اللہ، حضرت شیخ صاحب کے بڑے قریبی اور پیارے دوستوں میں سے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ تھانوی صاحب کی بڑا پن ہونے کی بھی دلیل ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھانوی صاحب نے کہ بھائی میرا ادارہ ہے، اتنے لوگ میری منتا کرنے والے ہیں اور یہ بات میں کہوں گا تو میں کہیں ڈی گریڈ نہ ہو جو، نہیں، انہوں نے کہا کہ اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جس شخصیت نے اپنی داڑھی علم میں سفید کی ہے اور ہم نے اپنی داڑھی دھوپ میں سفید کی ہے، اس طرح۔ اور پھر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں سید صاحب کی۔ کوئٹہ میں کسی نے پوچھا کہ سید صاحب پاکستان میں سب سے بڑا قاری کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے شیخ قاری محمد ادریس العاصم لاہور والے۔ تو کسی نے آہستہ سے کہہ دیا حضرت وہ تو اہل حدیث ہیں۔ تو کہنے لگے آپ نے پورے پاکستان کا پوچھا ہے تو پاکستان پورے میں سب سے بڑے قاری وہی ہیں۔ یعنی وہ اکثر حضرت شاہ صاحب کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، ان کے گھر میں، لائبریری میں، ادارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت شیخ صاحب کے تلامذہ کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا فہرست بہت طویل ہے۔ حضرت مولانا قاری عمران یوسف میر محمدی صاحب، استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری حبیب اللہ ساقی صاحب، اور اسی طرح تقریباً 24 سال سعودیہ میں پڑھا کر واپس آنے والے استاد القرہ جناب قاری آصف اقبال صاحب۔ اسی طرح بیرون ممالک میں حضرت شیخ صاحب کے تلامذہ کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، قاری آصف نعیم صاحب سعودیہ میں۔ اسی طرح قاری محمد انور انصاری ثم البانی جو امام سلالہ میں ہیں، عمان میں ہیں، مسقط سلالہ میں ہیں۔ اسی طرح مالدیپ کے اندر ہمارے ایک جونیئر ساتھی تھے قاری صاحب، انہوں نے اس کے بعد جب جامعہ سلفیہ میں پڑھا، جامعہ سلفیہ میں پڑھنے کے بعد شیخ صاحب سے پڑھنے کے بعد جب مالدیپ میں چلے گئے تو انہوں نے حضرت شیخ کے تلامذہ کو وہاں نماز تراویح کے لیے قاری ریاض صاحب مالدیپی نے بلانا شروع کیا۔ اس سال بھی الحمدللہ تقریباً
40-50 کے قریب قرآء کرام وہاں گئے ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر اب وہ شیخ شنقیطی حفظہ اللہ جو امید کلیہ ہیں، انہوں نے بھی حضرت شیخ صاحب سے قراءات مکمل پڑھیں، اور وہاں الحمدللہ وہ کلیہ میں امید ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ پچھلے دنوں وہ پاکستان آئے تھے جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد کے گجرانوالہ کے وزٹ پر، تو حضرت شیخ صاحب کی دعوت پر وہ آئے تھے۔ ان کو جو ویزا ملا تھا وہ بھی اس لیے تھا لزیارت الشیخ ادریس اعظم صدیق صاحب، اس نام سے حکومت سعودی عرب نے ان کو ویزا جاری کیا کہ یہ اپنے استاد کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی حضرت شیخ سے تلامذہ۔ اس طرح اور بڑے کبار قرآء کرام ہیں، علماء مشائخ ہیں سعودی عرب میں، مدینہ یونیورسٹی میں، دیگر یونیورسٹیز میں، جو حضرت شیخ صاحب سے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے اس فیض کے اندر اتنی برکت فرمائے کہ کروٹ کروٹ حضرت شیخ کو جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ خیر اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔